السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی سورہ حاقہ کی آیت نمبر 38 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پر ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بما تبصرون، تو میں ان چیزوں کی قسم کھاتا ہوں جو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور ان کی جو تم نہیں دیکھتے، انہو لقول رسول کریم، بلا شبہ قرآن رسول کریم یعنی جبرائیل علیہ السلام کا قول ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اس دنیا میں اللہ نے پہنچایا ہے۔ سورہ تکویر میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ تکویر آیت نمبر 19 سے 21 تک، بے شک یہ قرآن رسول کریم کا قول ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے لے کر کے آئے ہیں، جو صاحب قوت، یہ جبرائیل علیہ السلام کی صفت یہاں پہ بیان کی اللہ نے کہ وہ صاحب قوت، مالک عرش کے ہاں اونچے درجے والے ہیں، سردار اور امانت دار ہیں۔ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتی، ان کا انکار کرتی، اور ان کا یہ قول تھا کہ یہ کلام خود انہوں نے لکھ لیا ہے۔ تو کلام کی صداقت کے لیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہی نازل کیا ہوا ہے، اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کی قسم کھائی، اور مخلوق میں ان کی جنہیں ہم دیکھ پاتے ہیں اور جنہیں ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں، ان کی بھی قسم کھا کر کے اللہ رب العزت نے قرآن کے تعلق سے بتایا کہ یہ اللہ رب العزت کے طرف سے نازل کرتا ہے۔ تو میں ان چیز کی، جیسے اللہ فرماتا ہے، تو میں ان چیز کی قسم کھاتا ہوں جو تم دیکھ رہے ہو، یعنی اللہ نے انسان کو یقین دلانے کے لیے آخرت کا اور اس کلام کا یقین دلانے کے لیے کلام کو یقین دلانے، کیونکہ کلام پر یقین ہو گیا تو کلام کے ذریعے سے ہی ہمیں ساری چیز پر یقین ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ نبی مکرم یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، یہ تو آپ کے رب کو جھٹلاتے، یہ تو آپ کے رب کے کلام کو جھٹلاتے۔ تو جس دن اللہ کے کلام پر یقین ہو جائے گا، اس دن اس بات پر بھی یقین ہو جائے گا کہ واقعی یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ کیسے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے نبی ہیں؟ قرآن سے ہی تو ہمیں پتہ چلا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کہ آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ تو انہیں اللہ کے کلام پر یقین نہیں تھا، اور اللہ کے کلام پہ یقین نہ ہونے کی وجہ سے یہ اللہ کی معرفت سے بھی دور تھے، اللہ کی پہچان سے بھی دور تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے سے بھی دور تھے۔ اور آج بھی اور قیامت تک بھی جو بھی اللہ کے کلام سے دور ہوگا وہ اللہ کی معرفت سے دور ہوگا، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی پہچان سے دور ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے دور ہوگا، مقام مرتبے سے، اور وہ آخرت کے یقین سے بھی دور ہوگا۔ تو اس کلام پر یقین لانے کے تعلق سے اللہ رب العزت نے فرمایا، تو میں اس چیز کی قسم کھاتا ہوں جو تم دیکھ رہے ہو، مطلب جو مخلوق اللہ کی ہم دیکھ رہے ہیں ان سب کی اللہ رب العزت نے قسم کھا کر کے ہمیں یقین دلایا۔ دیکھیں، ہمیں یقین دلانے کے لیے اللہ رب العزت نے کہیں جنت کا تذکرہ کیا، کہیں جہنم کا تذکرہ کیا، کہیں اپنی مخلوق کو دکھایا، اور کہیں ہمارے اوپر جو احسانات اس نے کیے ان احسانات کو گنایا، اور ایسے کہیں اگزامپل دے کر کے ہمیں سمجھایا۔ اور یہاں پہ اللہ رب العزت قسم کھا کر کے سمجھا رہا ہے کہ جو مخلوق تمہیں دکھائی دے رہی ہے ان کی قسم، اور ان کی جو تم نہیں دیکھتے، یعنی وہ مخلوق جو تم نہیں دیکھتے ان کی بھی اللہ رب العزت نے قسم کھائی۔ بلا شبہ، یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ قرآن
رسول کریم یعنی جبرائیل کا قول ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا ہوا ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں۔ مشرکین مکہ کا ایک قول یہ بھی تھا کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے، تم کم ہی ایمان لاتے ہو، مطلب یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے اور تم اس پہ کم ہی ایمان لاتے ہو، یعنی اس پہ یقین نہیں کرتے ہو، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے۔ اور ان کا دوسرا الزام یہ بھی ہوا تھا، پہلا الزام تو یہ کہ یہ خود اپنے ہاتھ سے لکھ کر کے بیان کر رہے ہیں یا انہیں کوئی سکھاتا ہے، اور جس کے طرف ان کا اشارہ تھا مکہ کا ایسا شخص جو خود کہیں دوسرے شہر سے یا دوسرے علاقے سے آیا ہوا تھا، جو اجمی تھا یعنی عربی نہیں تھا، اسے عربی خود نہیں آتی تھی، اور ان کا اشارہ تھا کہ وہ انہیں سکھاتا ہے۔ تو اللہ نے وہاں پہ بھی اس بات کو بھی انہیں سمجھایا، کلیئر کیا کہ وہ تو خود اجمی ہے، اسے تو خود عربی نہیں آتی، وہ اسے کیسے سکھائے گا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ شاعر ہے، تو جب شاعر جو شعر و شاعری کے جاننے والے تھے اور وہ دور عربی کا دور تھا، اور عربی اس انداز میں وہ کہتے تھے جیسے شعر و شاعری کے انداز میں کہتے تھے، تو جب ان کے بڑے شاعر نے جب قرآن کو سنا یا پڑھا تو وہ کہتا ہے نہیں، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، قرآن کو بار بار پڑھا اور کہا یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کسی کاہن کا کلام ہے، اور پھر آپس میں ہی ان کے اختلاف ہوتا ہے کہ نہیں، یہ کسی کاہن کا نہیں، یہ کسی جادوگر کا نہیں ہے، کیونکہ اگر جادوگر کا ہوتا تو ہم میں سے کوئی اس کا استاد ہوتا، ہم سب جادوگر ہیں، ہم میں سے کوئی اس کا استاد ہوتا۔ اور جادو کیوں کیا جاتا ہے؟ جادو کسی سے کچھ حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور یہ کچھ حاصل نہیں کرتے، اور اس کا پورا رد کیا کہ جادوگر کچھ چاہتا ہے دنیا کی چیز اور یہ دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہتے۔ تو یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگاتے تھے، اور آپس میں ہی کچھ لوگ اس کی مخالفت کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو وہی یہاں پہ اللہ نے فرمایا اور نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے، تم کم ہی نصیحت پکڑتے ہو۔ تنزیل یہ نازل کیا ہوا ہے رب العالمین، اس رب کے طرف سے جو سارے عالم کے رب کے طرف سے یہ نازل کیا۔ ان آیتوں کو سن کر کے جب پہلی بار عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس دور میں جب آپ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے، تو انہی آیتوں کو سن کر کے اسلام آپ کے دل میں داخل ہوا تھا، راسخ ہوا تھا۔ طبرانی نے حضرت مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور مکہ کا ایسا دور تھا، ایسا سخت دور کہ ہر طرف سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے مکہ والوں کی طرف سے، صحابہ اکرام کی جان پر آ گئی تھی، تو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ آپ مکہ چھوڑ کر کے یہاں سے چلے جائیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہر روز حملے کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، ہر روز حملے کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ ایسے سخت دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر مکہ میں دعوت دیتے اور رات میں اپنے خالق کے سامنے کھڑے ہو کر کے دعا کرتے، بعض دفعہ نام لے لے کر کے دعا کرتے۔ انہی دعاؤں کا یہ نتیجہ ہے کہ اسلام کو عمر جیسی ہستی ملی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں سے اللہ سے فرمایا کہ اے اللہ، عمر بن خطاب اور ابو جہل بن حشام میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے، اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت بخش، اسلام کو قوت بخش۔ اس سے یہ پتا چلا کہ یہ دو شخصیت مکہ کے اندر قوت والی شخصیت تھی، جن کا مکہ کے اندر دبدبہ تھا، جن کا مکہ کے اندر رعب تھا۔ یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے، ترمذی شریف جلد نمبر 2 اور حدیث نمبر 209، اور اس کو میں نے لیا ہوں الرحیق المختوم، اور یہ پورا واقعہ جو میں آپ کو سنانے والا ہوں یہ الرحیق المختوم سے ہے، صفحہ نمبر 167 سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ ایک دفعہ گھر سے باہر رات گزارنے کی نوبت آئی، تو وہ رات تشریف لے گئے، مطلب وہ حرم میں تشریف لے گئے، خانہ کعبہ تشریف لے گئے، اور خانہ کعبہ کے پردے کے پیچھے آپ چھپ گئے، عمر فاروق پردے کے پیچھے چھپ گئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور سورہ حاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت عمر قرآن سننے لگے اور اس کی تعلیف پر حیرت زدہ رہ گئے، یعنی اس کے اسلوب پر، قرآن کے اسلوب پر وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے جی میں کہا کہ خدا کی قسم یہ تو شاعر ہے جیسا کہ قریش کہتے ہیں، مطلب جو انداز تھا قرآن کا، اس قرآن کے انداز کو سن کر کے عمر کہتے ہیں کہ میں نے جی میں یہ خیال آیا کہ واقعی جو قریش کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، یہ تو شاعر ہے، یہ تو کسی شاعر کا کلام ہے۔ لیکن اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ ایک بزرگ رسول کا کلام ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام اس کلام کو لے کر کے آئے ہیں، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے،
تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو. یعنی عمر فاروق رات میں کسی وجہ سے اپنے گھر نہیں گئے اور آپ خانہ کعبہ میں آ گئے اور غلاف کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں چھپ کر کے. کیوں چھپ گئے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور رسول اللہ سورہ حاقہ کی تلاوت کر رہے ہیں، اور آپ کی قرآن کی اسلوب کو سن کر کے عمر فاروق نے جی میں یہ کہا. جو مکہ کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی شاعر ہے، تو واقعی یہ کوئی شاعر کا کلام ہے کیا؟ اس کا اسلوب ہے. تو اتنے میں ہی اللہ رب العزت کی کرنی دیکھیے، اتنے میں ہی، اور یہی اللہ کا کلام ہے کہ اللہ کا کلام بات کرتا ہے. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ کو پڑھی. یہ ایک بزرگ رسول کا کلام ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام اس کلام کو لے کر کے آئے ہیں، مطلب اللہ کی طرف سے اسے فرشتہ لے کر کے آئے ہیں. یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے. تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو. حضرت عمر کہنے لگے کہ اپنے جی میں کہا کہ یہ تو کوئی کاہن ہے. مطلب اس دور میں یہ سوچا جاتا تھا کہ دل کی بات کاہن سمجھ لیتے ہیں. تو انہوں نے یہ سوچا کہ میں دل میں اس بات کو سوچ رہا ہوں اور انہیں پتہ چل گیا تو ہو سکتا ہے یہ کاہن ہو، تو یہ کاہن کا کلام ہے. لیکن اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو، یہ اللہ رب العالمین کے طرف سے نازل کیا ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، اس وقت میرے دل میں اسلام جاگزی ہو گیا. مطلب اس وقت میرے دل میں اسلام کا بیج پڑ گیا، لیکن جہالت اور اپنی آبائی رسم و رواج اور قبیلائی نظام کا ایسی چادر اوڑے ہوئے تھے کہ وہ دل سے نکلنے کو تیار نہیں تھی. وہی جہالت کے اندر زندگی جی رہے تھے. آخر کار مکہ کے ظلم ستم اور زیادہ بڑھ گئے اور یہاں تک ہو گیا کہ مکہ کے لوگوں نے آپس میں اکٹھا ہو کر کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انعام رکھ دیا کہ جو بھی آپ کو کسی بھی حالت میں لے کر کے آئے گا اسے 100 اونٹ دیے جائیں گے، اور بھی اس قسم کے انعامات رکھ دیے گئے. عمر فاروق نے یہ سنا اور عمر فاروق بعد میں فرمایا بھی کرتے تھے کہ اسلام لانے کے پہلے دور جہالت میں میری ایک ہی خواہش تھی کہ میرے پاس 100 اونٹ ہو، میرے پاس 100 اونٹ ہو. اور جب آپ کو یہ آفر دیا گیا تو عمر فاروق اپنے سواری پر ننگی تلوار لے کر کے مکہ کی گلیوں میں رونتے ہوئے گھومنے لگے. اور آپ کی جو شخصیت تھی مکہ کے اندر ایسی تھی کہ مکہ والے سمجھ گئے کہ آج صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، آج پورا اسلام ختم ہو جائے گا. عمر فاروق کا وہ دبدبا تھا اور وہ جسم اللہ رب العزت نے عطا کیا تھا کہ اگر یہ کسی چمڑے کے اوپر کھڑے ہو جائیں تو چمڑے کو اگر کھینچا جائے، جیسے اونٹ کے چمڑے پہ، گائے کے چمڑے پہ کھڑے ہو جائیں اور اس چمڑے کو اگر کھینچا جائے تو آپ کا پیر نہیں ہلتا تھا اور وہ چمڑا پھٹ جاتا. لوگوں کے بیچ میں آپ کھڑے ہوں اور لوگ دور سے دیکھیں تو لوگ یہ کہتے تھے کہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور عمر اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں یا گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا لہیم سہیم جسم. اور آپ تلوار لے کر کے جب مکہ کی گلیوں کو روننے لگے تو مکہ کے اندر ایک سنسنی پھیل گئی کہ آج تو اسلام کا خاتمہ ہے. راستے میں جا رہے ہیں، الرحیق المختوم صفحہ نمبر 167. ایک روز خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کے لیے کی نیت سے تلوار لے کر نکل پڑے، لیکن ابھی راستے میں ہی تھے. اتنے میں ایک شخص نے کہا، کسی آدمی نے کہا کہ تلوار لیے کہاں جاتے ہو؟ عمر فاروق نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے جاتا ہوں. اس آدمی نے کہا محمد کو قتل کرنے؟ بنو ہاشم اور بنو ظہیر سے کیا بچ سکو گے؟ مطلب ان کے قبیلے کا اشارہ کیا کہ وہ قبیلے والے کیا تمہیں چھوڑ دیں گے؟ حضرت عمر نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بددین ہو چکے ہو. مطلب تم مجھے میرے اس کام سے روک رہے ہو، اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ تم بھی اپنے دین سے پھر چکے ہو. کیا تم بددین ہو گئے؟ اس نے کہا عمر ایک عجیب بات نہ بتاؤں، تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی اور تمہارے پچھلے دین کو وہ چھوڑ چکے ہیں. یہ سن کر کے عمر فاروق غضبناک ہو گئے، غصے سے تلملا اٹھے اور سیدھے اپنے بہنوئی کے طرف رخ کیا. بہنوئی کے گھر گئے، وہاں انہیں حضرت خباب رضی اللہ عنہ. حضرت خباب کون؟ جن کی مالکن آگ سے اوزار بنایا کرتی تھی اور غصے میں آ کر کے ان کو بھٹی میں ڈال دی تھی. تو یہی وہ خباب ہیں جو ان کو قرآن کی کلاس لیا کرتے تھے. کن کی؟ حضرت عمر فاروق کی بہن اور بہنوئی کی. تو وہاں انہیں حضرت خباب رضی اللہ عنہ بن سورہ طٰہٰ پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھ کر سنا رہے تھے، اور قرآن پڑھنے کے لیے وہاں آنا جانا حضرت خباب کا معمول تھا. مطلب آنے جانے کا ان کا معمول تھا اور وہاں آ کر کے حضرت خباب ان کو قرآن سنایا کرتے تھے. اس دن وہ سورہ طٰہٰ سنا رہے تھے. جب حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کے آہٹ سنی تو گھر کے اندر چھپ گئے. حضرت خباب نے جیسی سنا
کہ عمر آ رہے ہیں، ان کے گھوڑے کی ٹاپ کی آواز سن کر کے مارے گھبراہٹ کے وہ پیچھے کے کمرے میں جا کر کے کسی چیز کے پیچھے چھپ گئے. بہن فاطمہ نے انہیں چھپا دیا. لیکن حضرت عمر گھر کے قریب پہنچے اور حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے قرات سن چکے تھے. حضرت عمر نے خباب کی کچھ باتیں سن چکے تھے، قرات سن چکے تھے. چنانچہ پوچھا کہ یہ کیسی دھیمی دھیمی سی آواز تھی جو تم لوگ آپس میں سن رہے تھے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے. حضرت عمر نے کہا غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو. مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم آبائی دین کو چھوڑ چکے ہو، ہمارے باپ دادا کے رسم و رواج کو تم چھوڑ چکے ہو، قبیلائی نظام کو تم چھوڑ چکے ہو اور اس نئے دین کی طرف آ گئے ہو. بہنوئی نے کہا اچھا عمر یہ بتاؤ اگر حق تمہارے دین کے بجائے کسی اور دین میں ہو تو؟ حضرت عمر کا یہ سننا تھا کہ اپنے بہنوئی کے اوپر چڑھ بیٹھے اور انہیں بری طریقے سے کچل دیا. بہنوئی کو بری طریقے سے کچل دیا. ان کی بہن نے، اب بہن بھی عمر کی ہے، ان کی بہن نے لپک کر انہیں اپنے شوہر سے الگ کیا تو بہن کو سختی کے ساتھ انہیں مارا کہ ان کا چہرہ لہو لہان ہو گیا. ابن اسحاق کی روایت ہے کہ ان کے سر کو چوٹ لگی، مطلب سر پھٹ گیا اور ان کا چہرہ لہو لہان ہو گیا. بہن نے جوش غصے میں آ کر کے، اب دیکھیے عمر فاروق کی بہن بھی، عمر کا ہی خون تھا، تو پورے غصے میں اور جوش میں آ کر کے عمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے وہ کہتی ہیں عمر اگر تیرے دین کے بجائے دوسرا دین برحق ہو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے. غور کریے بہنوں کہ ان کے شوہر کو انہوں نے کچل دیا ہے اور عمر کے دبدبے کو، عمر کی شخصیت کو پورا عرب جانتا ہے، پورا مکہ جانتا ہے کہ ان کو جب خون سوار ہوتا ہے ان کے ذہن میں، ان کے دماغ میں، تو یہ کیا کچھ نہیں کرتے. پورا عرب ایک طرف ہے اور عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور ان کی طبیعت کو ان کی بہن جانتی ہیں. لیکن یہ ایمان کی طاقت تھی کہ وہ اپنے بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اور للکار کر کے کہتی ہیں کہ تو کیا کر سکتا ہے کر لے، اور یہی دین سچا ہے اور میں نے اس دین کو قبول کر لیا. اور اس کے لیے آپ نے اعلان کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ سن کر حضرت عمر پر مایوسی کے بادل چھا گئے. وہ حیران ہو گئے یہ بات سوچ کر کے کہ یہ لڑکی کبھی مجھ سے آنکھ ملا کر کے بات نہیں کرتی تھی، اس سے اپنی خاندانی رسم و رواج کا اتنا پاس و لحاظ تھا، اپنی قبیلائی نظام کا اتنا پاس و لحاظ تھا، ان سارے رسموں کو یہ چھوڑنے کی بات کرتی، کیونکہ اسلام کا مطلب تو یہی تھا اور یہی ہے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ جو اب تک چلا آیا ہے وہ نہیں ہوگا. اب زندگی گزارنے کا طریقہ وہی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو رہا ہے. تو وہ رسم و رواج باپ دادا کی اور وہ قبیلائی نظام اس کو یہ للکار کر کے کہتی ہے کہ میں اسے چھوڑ رہی ہوں اور اسے میری تلوار سے بھی ڈر نہیں لگتا، یہ اب شوہر کی حالت کو نہیں دیکھ رہی ہے. یہ ساری باتیں ان کے ذہن کے اندر ایک دم سے اسٹرائک کری اور ان کی بہن کا جو خون ٹپک رہا تھا سر سے چہرے پر، تو اس نے بھی انہیں اور مایوس کر دیا. یہ سن کر حضرت عمر پر مایوسی کے بادل چھا گئے. انہیں اپنی بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر شرمندگی محسوس ہوئی. اب یہ تھوڑے سے نرم پڑے اور کہتے ہیں اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی پڑھ کر سناؤ. بہن نے کہا تم ناپاک ہو. مطلب آپ حکمت دیکھیے صحابی کی کتنی ہوا کرتی تھی کہ ان کے غصے کو پورا ختم کرنے کے لیے وہ کیا کہتی ہیں کہ ابھی تم ناپاک ہو، اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں. انہیں غسل کرایا اور حضرت عمر نے اٹھ کر غسل کیا، پھر کتاب اپنے ہاتھ میں لی اور اس میں پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھی، کہنے لگے یہ تو بڑی پاکیزہ نام ہے، یہ تو بہت ہی پاکیزہ نام ہے. اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی چند ابتدائی آیتیں آپ کو پڑھ کر کے سنائی گئی. پھر وہ کہتے ہیں یہ تو بہت ہی عمدہ اور بہت محترم کلام ہے، مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چل. عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے اسلام کو جو فائدہ پہنچا، ان کے ذریعے سے اسلام کو اللہ رب العزت نے جو تقویت بخشی وہ ہم سے چھپی ہوئی نہیں. ایسی عظیم شخصیت اسلام کو ذریعہ کون بنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، آپ سے انہوں نے قرآن سنا بھی، لیکن جو زندگی کے اندر بدلاؤ آیا، جو ٹریک چینج ہوا، وہ ایک خاتون ہی تھی. ان کی بہن نے ہی ان کو قرآن سنایا تھا. اور یہاں سے ہمیں منہج بھی پتہ چلا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کسی کو قرآن سمجھ میں آ جائے یا دین سمجھ میں آ جائے، تو صحابہ کا کیا منہج تھا کہ وہ انہیں قرآن سنایا کرتے. انہوں نے بیٹھ کر کے کوئی دوسری باتیں نہیں کی، وہ غسل کر کے آئے اور قرآن سننے لگے. اور سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں آپ پڑھیے گا جس میں اللہ رب العزت کا کس انداز سے تعارف پیش کیا گیا ہے.
اس کو سن کر جو ہے ان کے دل کے اندر، جیسے وہ کہا نا اللہ نے کہ ثم قست قلوبکم، کہ تمہارے دل سخت ہو گئے، لیکن بعض دل ایسے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں جس میں سے نہریں جاری ہو جاتی. یہ وہ دل تھا کہ جو سخت تھا لیکن قرآن کو سن کر کے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. اتنے میں جب یہ سب باتیں چل رہی تھی تو حضرت خباب اندر سے باتوں کو سن رہے تھے اور وہ سمجھ گئے کہ اب قرآن نے عمر کے دل پر اثر کر چکا ہے، اب اسلام نے عمر کے دل پہ اثر کر چکا ہے. حضرت خباب رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے فقرے سن کر کے، مطلب وہ جملے سن کر کے اندر سے باہر نکلے اور کہنے لگے عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی کہ اے اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل بن حشام کے ذریعے سے اسلام کو قوت بخش، یہ وہی ہے. اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے پاس کسی جگہ میں آپ تشریف فرما ہے. تو حضرت خباب نے آپ کو یہ خبر دی کہ آپ کے لیے اللہ کے رسول نے دعا کی. یہ سن کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے تلوار سنبھالی اور گھر سے باہر نکلے اور کہا کہ مجھے وہاں لے چل. ایک آدمی نے اٹھ کر دروازے کو دیکھا. اچھا، جب یہ عمر فاروق وہاں پہ پہنچ گئے تو ایک شخص دوڑتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی کوشش کیا، لیکن اس وقت رسول اللہ کے اوپر وحی نازل ہو رہی تھی. حضرت حمزہ سے انہوں نے جا کر کے کہا کہ عمر تلوار لے کر کے یہاں پر آ رہے ہیں، اور پورے صحابہ سمٹ کر کے اندر بیٹھ گئے. حضرت حمزہ نے کہا کہ اسے آنے دو، اگر وہ صحیح نیت سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اس کا حساب لیں گے. جیسے ہی وحی کا نزول ختم ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھک روم میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلوار اور کپڑے کو زور سے پکڑا، جھنجھوڑتے ہوئے پکڑا اور کہا یا اللہ یہ عمر بن خطاب ہے، یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے سے قوت و عزت عطا فرما. مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی آپ کو پکڑ کر کے یہی دعا کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بعد حضرت عمر بن خطاب نے پرزور آواز سے یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ آواز کا سننا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے تکبیر پڑھی اللہ اکبر، اور سارے صحابہ نے زور سے تکبیر پڑھی اللہ اکبر. اور وہ دن تھا، اس دن کے بعد اللہ رب العزت نے اسلام کو ایسا عروج بخشا، اور اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ اعلانیہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی. تو بہرحال یہ ایک واقعہ تھا. اس سے بتانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ قرآن کلام ہے. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے سوال پیدا ہوتے ہیں اور اس کا جواب ہمیں ملتا ہے، پھر پڑھتے ہیں، پھر سوال پیدا ہوتا ہے، پھر اس کا جواب نکلتا آتا ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ چیز ہمارے دل کے اندر اور تسکین بخشتی ہے، سکون بخشتی ہے، یقین بخشتی ہے کہ واقعی یہ خالق کائنات کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام. آیت کو پھر سے سماعت کریں. فلا اقسم بما تبصرون، تو میں ان چیزوں کی قسم کھاتا ہوں جو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور اس کی بھی جو تم نہیں دیکھتے اس کی بھی میں قسم کھاتا ہوں. تو اللہ رب العزت قسم کھا کر کے اپنے کلام کی گواہی دیتا ہے انہ لقول رسول کریم، کہ بلا شبہ یہ قرآن رسول کریم یعنی جبرائیل علیہ السلام کا قول ہے، یعنی ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے پہنچایا ہے. یہ کسی شاعر کا قول نہیں، تم کم ہی ایمان لاتے ہو، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، قلیلا ما تذکرون، تم کم ہی نصیحت پکڑتے ہو. مطلب اس کلام سے تم بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو. تنزیلا من رب العالمین، یہ تو رب العالمین کے طرف سے نازل کیا ہوا. آیت نمبر 44. اور اگر یہ ہم پر کوئی بات گڑ لاتے، جیسے مشرکین مکہ کا یہ خیال تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھ لیا ہے اور لوگوں کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی جھوٹا ہی نبوت کا دعویٰ کرے اور اللہ رب العزت اسے نہ پکڑے. تو اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی اور اگر یہ ہم پر کوئی بات گڑ لیتے، یعنی اپنی مرضی سے کوئی بات کہہ کر کے اور یہ کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یا کچھ کمی بیشی کرتے، کوئی جھوٹی بات منسوب کرتے، اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 45 میں، تو یقیناً ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے. یعنی یہ کلام اللہ رب العزت کی طرف سے، یہ شریعت اللہ کی طرف سے، یہ احکام و مسائل اللہ کی طرف سے نازل ہو رہے ہیں، یہ دین اللہ کی طرف سے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اور اسے گڑ کر کے اور اللہ کی طرف منسوب کر لے؟ اگر ایسا ہوتا تو ہم اس کا دائنا ہاتھ پکڑ لیتے، پھر البتہ ہم اس کی شہرگ کاٹ دیتے. اللہ، یہ ہے کلام کی حفاظت
اللہ رب العزت کی طرف سے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کہ ایک ایک لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک احکام و مسائل ایک ایک چیزیں اللہ کے طرف سے بیان کرتے، جو آپ کے اوپر نازل ہوتا ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اور آپ کی شان میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا نبی اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتا، وحی یوحا، وہ وہی کہتے ہیں جو وحی الہی ہوتی ہے. پھر تم میں سے کوئی ایک بھی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا، اگر ایسا ہوتا تو ہم ایسا پکڑتے رسول اللہ کو، اور تم میں سے کوئی بھی ہمیں روکنے والا نہ ہوتا. کتنی بڑی صداقت ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی، کہ اللہ رب العزت نے قسمیں کھا کر کے، ہر مخلوق کی قسم کھا کر کے بتا دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے، اور اس میں کوئی چیز ملاوٹ نہیں، ساری کی ساری باتیں جو ہے خالق کائنات کی طرف سے نازل کرتا ہے. لیکن اس کلام سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ کس کی زندگی کے اندر انقلاب آئے گا؟ کس کی زندگی بدلے گی؟ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور بلا شبہ یہ قرآن تو متقیوں کے لیے نصیحت ہے. نصیحت، عبرت کس کے لیے ہوگی؟ ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، کیا ہم نصیحت حاصل کر رہے ہیں؟ جس سے نصیحت یعنی جو برے کام سے اللہ نے روکا ہے، جو غلط کام سے اللہ نے روکا، اور اس کے نہ رکنے سے جو اللہ کی طرف سے عذابات آئے ہیں، جو پکڑ آئی ہے، اس پکڑ کو سن کر کے نصیحت حاصل کرنا اور برائی سے رک جانا. اس گناہ کا جو انجام ہونا ہے قبر کے اندر، حشر کے اندر، اور اس دنیا کے اندر، پہلے تو اسی دنیا کے اندر، اس کو سن کر کے نصیحت حاصل کرنے میں رک جانا. یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ہر کسی کا مقدر نہیں بنے گا. یہ نصیحت تو متقی حاصل کریں گے، جیسے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم ذالک الکتاب، یہ ایک کتاب ہے، لا ریب، اس کے اندر کوئی لیب نہیں، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اور اسی طریقے سے سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 44 میں بھی اللہ نے فرمایا کہہ دیجئے، حامیم سجدہ آیت نمبر 44 کہہ دیجئے کہ جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے ہدایت اور شفا ہے. جو ایمان لائے گا اس کے لیے ہدایت اور شفا ہے، کیونکہ جو ایمان لائے گا وہی متقی ہے، جو ایمان لائے گا وہی متقی ہے، اور جو تقوی اختیار کرے گا اسی کے لیے ہدایت. ہدایت تین معنوں میں قرآن کے اندر آئی ہے. ایک ہدایت وہ جو ودیت کی ہوئی ہوتی ہے، جو ساری مخلوق کو اللہ رب العزت نے ودیت کر دیا، ان کے زندگی جینے کا طریقہ ڈال دیا، انبلڈ کر دیا. اور ایک وہ ہدایت جو صحیح اور غلط کی ہدایت ہے. تو صحیح اور غلط کی ہدایت تو ہر انسان کے لیے، جو بھی قرآن پڑھے گا اس کو صحیح اور غلط کی ہدایت مل جائے گی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، تو یہ ناس کے لیے ہے، من البینات والفرقان، صحیح اور غلط کی ہدایت. لیکن یہ ہدایت جو انسان کو بدل دیتی ہے، جس نے عمر فاروق کو بدل دیا، وہی ابو جہل کو بھی ہدایت ملی تھی، لیکن ابو جہل کی ہدایت نے اس کی شخصیت کو نہیں بدلا. ابو جہل اور عتبہ بیٹھے ہوئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں. عتبہ کہتا ہے یہ جو جا رہے ہیں ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ابو جہل، مطلب اس کا پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ شاعر ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ دیوانے ہے، کوئی کہتا فلاں ہے، کوئی کہتا تمہارا کیا خیال ہے ان کے بارے میں؟ تو ابو جہل پورے جوش میں آ کے کہتا ہے کہ اللہ کی قسم یہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل. تو صحیح اور غلط کی معرفت تو اس کو بھی تھی. آپ کو اور مجھے صحیح اور غلط کی معرفت ہو گئی تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے کہ ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ کوئی انسان یا جانور یا پتھر یا پیڑ عبادت کے لائق نہیں، عبادت کے لائق تو اللہ ہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ ہستی ہے کہ جن کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے، جن کے فٹ پرنٹ پر چلا جائے، جن کو اپنا آئیڈیل بنایا جائے، اور یہ دین سچا ہے، مرنے کے بعد زندگی ہے. یہ صحیح اور غلط کی ہدایت تو اس کو بھی تھی، ابو جہل کو. عتبہ کہتا ہے تم مان کیوں نہیں لیتا، یعنی اطاعت کیوں نہیں کرتا، مان کیوں نہیں لیتا؟ تو کہتا ہے سرداری چلی جائے. کہیں ایسا تو ہمارے ساتھ بھی نہیں ہے کہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے میں ہمارے نقصانات ہو جائیں گے، اس وجہ سے ہم رکے ہوئے. کبھی عزت کا ڈر ہے، کبھی دولت کا ڈر ہے، کبھی رشتہ داریوں کا ڈر ہے. اور جب عمر فاروق نے یہ اسلام کو قبول کیا، جب صداقت ان کے دل کے اندر رچ گئی اور بس گئی، قرآن نے ان کے دل کو ہلا دیا. الا بجبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال، کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر بھی نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو عمر فاروق ایسے اسلام میں آئے کہ اسی بستی میں، اسی مکہ میں آپ اپنے سواری کے اوپر اور مکہ کو رونتے ہوئے تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے نکل رہے تھے کہ آج اسلام کا سر قلم کروں گا. اور چند ہی منٹ کے بعد، چند ہی لمحے کے بعد اسی علاقے میں پھر سے صحابہ کے ساتھ آ رہے. زندگی کا انداز بالکل بدل گیا. اب جینا اور مرنا صرف اسلام کے لیے ہو گیا. ابھی تک جینا اور مرنا اسلام کو ختم کرنے کے لیے تھا. اور یہ ہے وہ ہدایت کہ جب یہ ہدایت ملتی ہے، اور یہ ایمان سے ملتی ہے، یہ تقوی سے ملتی ہے، اور بلا شبہ یہ قرآن تو متقیوں کے لیے نصیحت ہے. اور یقیناً ہمیں علم ہے کہ تم میں سے بعض اس کی تکذیب کرتے ہیں. مطلب سن تو سبھی رہے قرآن، پڑھ تو سبھی رہے قرآن، لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے اس بات، ہمیں علم ہے اس بات کا
کہ تم میں سے بعض تکذیب کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں قرآن کا۔ اللہ ہم سب کو اس میں محفوظ کر کہ ہم قرآن پڑھیں اور اس کا انکار کریں، یعنی اس کے احکام کا انکار، اس کے اوامر اور نواہی کا انکار، اس کی نصیحتوں کا انکار۔ تو اللہ نے فرمایا اور یقیناً ہمیں علم ہے کہ تم میں سے بعض یعنی کچھ لوگ تکذیب کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اور یقیناً وہ کافروں کے لیے باعث حسرت ہے۔ یہاں پہ کافر کہہ دیا اللہ نے، مطلب قرآن سب سن رہے ہیں، اور جو قرآن سن رہے ہیں ان کے اللہ رب العزت نے دو گروپ بنایا، ایک گروپ آیت نمبر 48 میں اور دوسرا گروپ آیت نمبر 49 میں، اور پھر جو دوسرا گروپ تھا اس کو اللہ رب العزت نے اس کے لیے فتویٰ جاری کیا۔ پھر سے سماعت کریں۔ اور بلا شبہ یہ قرآن تو متقیوں کے لیے نصیحت ہے، تو جو تقوی اختیار کرتا ہے وہ نصیحت حاصل کرتا ہے اور قرآن کے مطابق زندگی کو گزارتا ہے۔ اور دوسرا 49، اور یقیناً ہمیں علم ہے کہ تم میں سے بعض تکذیب کرتے ہیں، کہ قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن انکار کرتے، عمل نہیں کرتے۔ تو یہ عمل جو نہیں کرتے ان کے لیے کہا، اور یقیناً وہ یعنی جھٹلانے والے کافروں کے لیے باعث حسرت ہے، یعنی یقین نہ کرنا، ایمان نہ لانا، عمل نہ کرنا، یہ انکار کرنے والوں کے لیے، اور یہاں پہ ان کو کافر کہا۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ، تو ان کے لیے حسرت ہے، عَلَى الْكَافِرِينَ، جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہو گئے۔ تو قرآن کا انکار کر دینا، اس کے حکم کا انکار کر دینا، اتنی سخت وعید یہاں پہ نازل کی۔ اور بے شک یہ حق الیقین ہے، انہ لحق الیقین، یہ حق الیقین ہے قرآن۔ تو چنانچہ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیجیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، ایمان لانے، اور ایک خالق کے مالک ہر احکام پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا۔ اے اللہ، یہی وہ کلام ہے جس کے ذریعے سے تو نے عروج بخشا، اور یہی کلام ہے جس کو چھوڑ دینے کی وجہ سے تو نے قوموں کے اندر زوال، تباہی اور بربادی کو لے کر۔ اے اللہ، اس کلام پہ عمل کرنے کی تو ہم سب کو توفیق عطا۔ اے اللہ، جب تک زندہ رکھ اس کلام کے ساتھ ہمیں جوڑ کر کے رکھ، اور ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام کے ساتھ زندہ رکھ، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور خاتمہ بالخیر فرما، اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔